اچھا جی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مرزا غلام احمد ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، میں جماعت احمدیہ کی پاکستان میں جو سپریم باڈی ہے صدر انجمن احمدیہ، اس کا ایک ڈائریکٹر ہوں۔ اس جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے، اس سلسلے میں ایک آپ کو پریس ریلیز میں اس کانفرنس کے بعد پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، جو ہمارے ہیڈ آف دی موومنٹ نے جو لندن میں ہیں اس وقت، انہوں نے جاری کی ہے۔ ہماری طرف سے بھی وہی آپ کو پیش ہے۔ اس کے ساتھ میں ان شہداء کی لسٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اس دونوں جگہ بیت النور ماڈل ٹاؤن اور دارالذکر میں شہید ہوئے ہیں۔ ان شہید ہونے والوں میں ہمارے شیخ منیر احمد صاحب جو ہمارے امیر تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح ماڈل ٹاؤن میں شہید ہونے والوں میں جنرل ناصر احمد صاحب جو پاکستان فوج کے ریٹائرڈ جنرل تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے دوست تھے جو دنیاوی لحاظ سے بھی دنیا کے عام کاموں میں بھی بڑے معروف تھے۔ اس پریس کانفرنس کے ضمن میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 دن سے آپ کے نمائندے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور ہماری پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ کسی نے کھینچے ہیں جی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس کی کوریج ہونی چاہیے تھی ٹی وی پہ، چینلز پہ، وہ نہیں آئی۔ یہاں سے کھینچ کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے اب نہیں پتا کہ اس کا بھی حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ اس کو نشر کریں گے چینلز پہ یا نہیں نشر کریں گے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے باوجود میں ساری بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے ساتھ کچھ پولیس کے دوست بیٹھے تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ مرزا صاحب قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ بند سوسائٹی ہو گئی ہے آپ کی کمیونٹی جو ہے، اور اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں، ہماری بند کمیونٹی نہیں ہے۔ ہمارے ربوہ میں جلسے ہوتے ہیں، مخالفین کے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے جو معاندین ہیں، ہمارے خلاف کفر کے فتوے دیتے ہیں، قتل کے فتوے دیتے ہیں، ان کے جلسے باقاعدہ سال میں 2 یا 3 مرتبہ ہوتے ہیں۔ ربوہ میں، لاہور میں ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دفعہ بھی جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کل ایک مشیر جو وزیر اعلیٰ کے مشیر تھے پنجاب گورنمنٹ کے، وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ اجازت تو مانگتے نہیں ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم 84 کے بعد سے 83 میں ہمارا آخری جلسہ سالانہ ہوا ہے، اینول گیدرنگ، جس میں سارے پاکستان سے اور باہر سے بھی دوست آتے تھے۔ اس کے بعد سے ہم 84 سے باقاعدہ طور پہ ہر سال گورنمنٹ کو اجازت کی درخواست دیتے ہیں، کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر ہمارے یوتھ کے اجتماع ہوتے تھے، وہ بھی 85 سے وہ بھی بند ہیں۔ خواتین کے اجتماع ہوتے تھے، وہ بھی 85 یا 86 سے بند ہے، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں، 85 یا 6 ہے۔ بزرگ لوگوں کے 40 سے اوپر لوگوں کے اجتماع ہوتے تھے، وہ بھی 85 سے بند ہے۔ بچوں کا اجتماع ہوتا تھا، وہ بھی بند ہے۔ ایک آل پاکستان باسکٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا تھا جس میں سارے پاکستان کی ٹیمیں آتی تھیں، بڑی بڑی ٹیمیں، ریلویز کی، بردرز کلب، سارے آتے تھے، وہ بھی 85 سے بند ہے۔ گھوڑ دوڑ ٹورنامنٹ ہوتا تھا، سارے پاکستان سے دوست آتے تھے، اس میں جس طرح یہاں گھوڑ دوڑ ٹورنامنٹ اس میں فورٹریس اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، اسی طرح وہاں بھی آتے تھے، وہ بھی بند ہو گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، ہو نہیں گئے، یعنی ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ کبڈی ٹورنامنٹ ہوتا تھا، اینول فنکشن تھا، یہ ربوہ میں ہوتا تھا، کبڈی ٹورنامنٹ ہوتا تھا، وہ بھی 85 84 سے بند ہے۔ اس وقت تمام راستے ہمارے لیے بند ہیں، ہماری بات کسی کو نہیں سنائی دیتی۔ ہمارا جو روزنامہ الفضل ہے، ڈیلی الفضل ہے ہمارا اخبار، اس کو وہ چیزیں لکھنے کی، ہمیں قرآن مجید کی آیات لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو باقی، اور اس کے علاوہ پچھلے چند سال پہلے 4-5 سال کے لیے روزنامہ الفضل بند بھی کر دیا گیا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اس کلمے کے پڑھنے کے اوپر ہمارے سینکڑوں ہزار سے اوپر ایسے احمدی ہیں جن کو قید ہوئی ہے، اور آپ بھی اگر چاہیں تو آپ پسند کریں تو آپ مجھے قید کروا سکتے ہیں۔
السلام علیکم کہنے پہ بہت سے احمدیوں کو، ان کی فگر مجھے یاد نہیں، 3 سال کی قید ہوئی ہے. اور آپ بھی اگر چاہیں تو باہر جا کے گڑی شاہ تھانے میں رپورٹ درج کرائیں تو وہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے. اس صورتحال میں ہمارے لیے سارے راستے بند ہیں کہ لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکیں. ہماری بات جو ہے وہ یہ ہے، ہم مخالفت کی سے نہیں ڈرتے. مخالفت ہر کمیونٹی کی ہوتی ہے. پاکستان میں بھی شیعوں کی بھی ہو رہی ہے، شیعوں کے اوپر بھی ظلم ہوئے ہیں. بات سنیں، ادھر سنیں نا، شیعوں کے اوپر بھی ہو رہے ہیں، دوسری کمیونٹیز کے اوپر بھی ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں جہاں تک تعلق ہے اس کی وہ دوسروں سے مختلف ہے، اس لیے کہ ہمیں جو پرسیکیوٹ کرتا ہے اس کے پیچھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا، یا آپ میں سے چھوٹے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ 1974 میں سیکنڈ امینڈمنٹ پاس کی گئی تھی، جس کی روح سے ہمیں انہوں نے نان مسلم قرار دیا ہے. حالانکہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے، قرآن کریم واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، 5 ارکان اسلام کو مانتا ہے جو حج ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اس کا نام خدا نے مسلمان رکھا ہے. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هو سماکم المسلمین. خدا تعالیٰ کے حکم کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے سن 1974 میں سیکنڈ امینڈمنٹ پاس کی گئی، اور اس کے بعد 1984 میں ہر قسم کے حقوق جو شہری حقوق تھے ہمارے سے لے لیے گئے. ہماری اذانیں بند کی گئیں، ہمارے رسالوں پہ پابندی لگائی گئی، اخبارات پہ پابندی لگائی گئی، ہمارے اجتماعات پہ پابندی لگائی گئی، ہمیں اکٹھا ہونے کی سہولتیں نہیں دی گئیں. جب ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان سے لوگ آئے ربا میں، ہمیں بند کر دیا جاتا ہے. لاہور، پنڈی، کراچی، اسلام آباد میں جلسوں کی، میٹنگوں کی اجازت نہیں دی جاتی. اس صورتحال میں یہ صورتحال باقی مائنورٹیز کے ساتھ نہیں ہے. ویسے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مائنورٹی نہیں اپنے آپ کو مانتے. ہم مسلمان ہیں اور خدا نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے سے اس نام کو واپس لے سکے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. میرے پہ 3 سال مقدمہ چلا ہے ٹنڈو آدم میں ربا کا رہنے والا ہوں. 3 سال میں پیشیاں جا کے بھگتا رہا ہوں، صرف اس بات کے کہنے پہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں. 3 سال میں نے پیشیاں بھگتی ہیں، اور پیشیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ سال میں 1 ہو گئی، بعض اوقات مہینے میں 4 ہوتی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا فاصلہ ہے فرام ربا ٹو ٹنڈو آدم. ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جو افسر تھے ربا میں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو تم یہاں سے جاتے ہو، تم کراچی جا کے بیٹھ جاؤ، وہیں سے جایا کرو، یہ صورتحال بہت مشکل. تو یہ صورتحال ہے جماعت احمدیہ کی. پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف پرسیکیوشن کو لیجیٹیمائز کیا گیا ہے. جماعت احمدیہ کے خلاف مسلسل ایک مہم سن 1974 سے چل رہی ہے کہ یہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کرنا کار ثواب ہے. اس حد تک کہا گیا ہے کہ جو احمدیوں کو قتل کرے گا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین اور حضرت علی اور امام حسن استقبال کریں گے جنت میں، اور حوریں اس کے حمد کے گیت گاتی ہوئی آئیں. یہ باتیں میرے پاس اس وقت بھی کچھ موجود ہیں جو پمپلٹ ہیں اس قسم کے، لیکن دور جانے کی ضرورت نہیں، دکھانے کی ضرورت نہیں. آپ یہاں سے باہر نکلیں، گڑی شاہو میں ایسے بینرز لگے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف ہیٹ مہم، نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے. مال روڈ پہ ایسے بینر لگے ہوئے ہیں جہاں نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے. ایون آپ ہائی کورٹ میں تشریف لے جائیں، ہائی کورٹ میں ججز کے کمروں کے باہر ان کی نیم پلیٹس کے نیچے ہمارے خلاف بینرز لگے ہوئے ہیں. یہ صورتحال لاسٹ 1974 سے چل رہی ہے، اور اس ساری نفرت کی مہم کا نتیجہ ہماری شہادتیں ہوتی رہی ہیں. پہلے بھی کبھی مونگ رسول میں 7 آدمی شہید ہوئے، کبھی کراچی میں مسلسل
کچھ عرصے کے بعد ایک ایک آدمی احمدی شہید ہو رہا ہے. لاہور میں شہادتیں ہو چکی ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شہادتیں نہیں ہوئی. لیکن اس ساری نفرت کی مہم کا جو گورنمنٹ کی طرف سے 1974 سے چلائی گئی ہے اور پھر جس کو ضیاء گورنمنٹ نے اس کو فالو کیا ہے اور اس کو عروج پہ پہنچایا ہے، اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ 100 سے 95 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں یہاں دونوں جگہ، مائل ٹاؤن اور دارالذکر میں. سوال یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مذہب ہو اس سے غرض نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کے بنانے والوں میں شامل ہیں، ہم پاکستان کی حفاظت کرنے والوں میں اپنی جانیں دی ہیں. ہمارے کئی جرنیل مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں پاکستان انڈیا سے لڑتے ہوئے. ہم نے اپنی زندگیاں پاکستان کی خدمت میں گزار دی ہیں. کیا اس کا نتیجہ